بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرستان میں تمام پریاں ششمندرا کی تاج پوشی پر خوشیاں منا رہی تھی۔ آج ششمندرا پرستان کی ملکہ بن گئی تھی۔ ششمندرا کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ انسانوں کی دنیا میں جائے، لیکن اسے اجازت نہ تھی۔ اب تو وہ خود پرستان کی ملکہ بن چکی تھی۔ اب سب کچھ اس کے اختیار میں تھا۔ اس نے اپنی تاج پوشی کے بعد اپنی اس خواہش کو پورا کیا اور وہ انسانوں کی دنیا میں پرستان سے چلی آئی۔ جب وہ زمین پر اتری تو اس نے ایک بوڑھے شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ وضو کرنے کے بعد اس بوڑھے شخص نے ایک بڑی دیگ میں کھانا بنانا شروع کیا۔ ششمندرا اسے باغور دیکھے جا رہی تھی۔ جب کھانا بن گیا تو ششمندرا نے اس بوڑھے باورچی سے کہا، مجھے بھوک لگی ہے۔ اس بوڑھے باورچی نے ششمندرا کو ایک تھال میں کھانا بھر کر دے دیا۔ ششمندرا نے وہ کھانا تو نہ کھایا، لیکن جب وہ بوڑھا باورچی گھر کو روانہ ہوا تو وہ اس کے پیچھے چل دی۔ گھر جا کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی۔ بوڑھے باورچی نے اس عورت سے کہا، جو کہ اس کی بیوی تھی، کہ تمہارا کام ابھی تک ختم نہیں ہوا؟ بڑھیا نے کہا، بس تھوڑی دیر اور۔ ششمندرا ان دونوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ بوڑھا اور بڑھیا سامنے ایک چھوٹے سے گھر میں چلے گئے۔ اگلی صبح پھر وہ دونوں کھانا بنانے کا سامان تیار کرنے لگے۔ ششمندرا ان کے پاس آئی اور کہا، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے؟ بڑھیا نے کہا، ہماری اولاد تو ہے، لیکن سب نے ہمیں چھوڑ دیا۔ اب ہم خود محنت کر کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ ششمندرا نے کہا، میرا بھی کوئی نہیں ہے، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ بوڑھے اور بڑھیا نے ششمندرا کو اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ اب ششمندرا ان کے تمام کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتی۔ گویا ششمندرا کا دل اس دنیا میں اب لگ چکا تھا کہ اسے پرستان سے آواز آئی کہ اگر تم پرستان نہ لوٹی تو 3 دن بعد ہمیشہ کے لیے پرستان کا راستہ تمہارے لیے بند کر دیا جائے گا۔ ششمندرا نے سوچا، اگر میں پرستان چلی گئی تو اس بوڑھے اور بڑھیا کا کیا ہوگا؟ انہیں گھر کے کام میں کون ہاتھ بٹائے گا؟ وہ شش و پنج میں تھی کہ وہ کیا کرے۔ بہت سوچ و بچار کے بعد اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور اس نے اس بوڑھے باورچی کے گھر کے تمام برتنوں کو سونے کا بنا دیا اور پھر خود اس نے پرستان کی طرف آواز لگائی۔ وہ مایوس دل کے ساتھ پرستان لوٹ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے پرستان کی طرف آواز لگائی، وہی گھوڑا دوبارہ نمودار ہوا جس پر بیٹھ کر وہ اس دنیا میں آئی تھی۔ ششمندرا پرستان کی طرف روانہ ہو گئی۔ اگلی صبح جب بوڑھا اور بڑھیا اپنے گھر میں اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کے تمام برتن سونے کے بن چکے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ ششمندرا کوئی عام انسان نہیں تھی، وہ کوئی اور مخلوق تھی اور وہ ان کے گھر کے برتنوں کو سونے کا بنا کر جا چکی ہے۔ وہ بازار گئے اور بازار میں اس بوڑھے نے ان برتنوں کو فروخت کیا اور باورچی کا کام دونوں میاں بیوی نے چھوڑ دیا اور زندگی کے باقی دن انہوں نے بڑے سکون اور چین میں بسر کیے اور ششمندرا کو وہ باورچی اور اس کی بیوی جھولیاں اٹھا اٹھا کر ہمیشہ دعائیں دیتے رہے۔